الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ محبت کا ایک خاص اسم اعظم ہے، اور یہ اسم اعظم بزرگان دین کا ایک مجرب اسم اعظم ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس اسم اعظم کو حرز سلیمانی کتاب کے اندر اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مجربات امام سیوطی کے اندر بھی اس کو نقل فرمایا ہے، اور بزرگان دین نے اس اسم اعظم کو لکھا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ ایک خاص ایسا اسم اعظم ہے کہ آپ اس اسم اعظم کو آپ چاہتے ہیں کہ یار لوگوں کے دلوں کے اندر میری محبت بڑھتی جائے، یا میرے مشکل کام ہیں وہ حل نہیں ہوتے، یا دل کی کوئی آرزو ہے جو جائز ہے پوری نہیں ہوتی، یا آپ کسی شخص کو چاہتے ہیں کہ یار یہ شخص کے دل کے اندر میری عداوت چلی جائے، بغض ختم ہو جائے، بلکہ محبت ہی اس کے دل میں میری بیٹھ جائے، تو آپ اس اسم اعظم کو انشاءاللہ العزیز ہر حال مجرب پائیں گے، ہر حال انشاءاللہ العزیز۔ لیکن بشرط یہ ہے کہ جو شرائط میں بتاتا ہوں ان شرائط پر عمل کر کے اس اسم اعظم کو لازمی پڑھا کریں۔ میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ دوست احباب کہتے ہیں کمنٹ کے اندر کہ ہم نے وظیفہ کیا ہے کوئی اثر نہیں ہوا، ہم نے وظیفہ کیا ہے کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر وظائف کر کر تھک چکے ہیں، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رجت کا ہو جانا۔ اب آپ سوچیں گے کہ رجت کیا ہوتی ہے؟ رجت ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ وظائف کیے، مثال کے طور پر کوئی کتاب پہ دیکھ کر وظیفہ کر لیا، یا کسی آدمی نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی نے بندہ نے بتا دیا وظیفہ، آپ نے وہ وظیفہ کر لیا، یا کچھ وظائف ایسے کیے کہ شرائط پوری نہیں سنی وظیفے کی، ایسے وظیفہ کر لیا ہے، یا پھر وظیفہ کرتے کرتے چھوڑ دیے درمیان میں، یا وظیفہ تو کیا ہے لیکن وظیفہ شرائط کے ساتھ نہیں کیا، یا کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کیا ہے جو بالکل خود کامل نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جب آپ نے وظائف کیے ہیں تو وظائف سے رجت ہو جاتی ہے۔ جب رجت ہو گئی تو پھر آپ جو بھی وظیفہ کرتے جائیں گے کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، وظیفہ الٹ ہو جائے گا۔ آپ رزق کی وسعت کے لیے وظیفہ کرتے ہیں، وہ بالکل رزق کی تنگی آئے گی۔ آپ رشتے کے لیے کرتے ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، رشتے میں مزید بندش آ جاتی ہے، یا آپ کسی کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں وظیفہ، آپ خود اس کی محبت میں پھنس جائیں گے، وہ آپ کے پاس یہ رجت ہے۔ اور رجت کا ایک آخری حل میں نے ایک ویڈیو بنائی جس کا لنک اس ڈسکرپشن کے اندر بھی موجود ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے، وظائف کرتے ہیں کامیابی نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے میرا مشورہ ہے کہ آپ اس رجت کے وظیفے کو کریں، وہ رجت والا وظیفہ مکمل شرائط کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ العزیز مکمل شرائط کے ساتھ کرنے کے بعد آپ پھر کوئی بھی وظیفہ میرا کریں گے شرائط کے ساتھ، انشاءاللہ ٹھک ٹھک اثر کرتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ کوشش کریں، اگر یہ معاملات ہیں تو پہلے رجت کی ویڈیو دیکھیں۔ تو آج کے وظیفے کے لیے سب سے پہلی چیز کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو کوشش کیا کریں کہ نماز کی پابندی لازمی کیا کریں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان کو دل کا سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا سکون،
دنیا کے کسی کام میں نہیں ہے۔ اگر تم دل کا سکون چاہتے ہو نا، بس اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، انشاءاللہ دل کا سکون ملے گا۔ نماز کی پابندی، حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ نماز کے اندر اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اور جو بندہ اپنے رب سے ملاقات پسند نہیں کرتا، مولا کریم بھی اس سے ملاقات پسند نہیں کرتا۔ جو بندہ اپنے رب سے محبت پسند نہیں کرتا، مولا کریم بھی اس کے ساتھ محبت نہیں پسند کرتا۔ کوشش کریں نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، انسان کی دل کی آرزویں پوری ہوتی ہیں، دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ کوشش کریں کہ توبہ کرنے سے انسان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، گناہوں سے توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ تو جو رب کا دوست بن جائے، مولا کریم اس کے دل کی ہر مراد پوری فرما دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ حدیث پاک میں ہے تو جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، مولا کریم ہر حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگتا ہے، مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں تو جو شخص صبح صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ کوشش کریں۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہم اگر صبح کے جناب علی صبح کے ٹائم قرآن پاک کی تلاوت نہ کر سکیں، دن کے وقت کر لیں، زور کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد، کسی بھی قرآن پاک کسی بھی وقت قرآن پاک کی تلاوت کریں، شرط بھی پوری ہو جائے گی، ثواب بھی ملے گا۔ اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ مولا دعا بھی قبول فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور اس وظیفے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو کرنے سے پہلے کم از کم صدقہ لازمی کریں، اگرچہ 5 روپے کیوں نہ ہوں۔ غریب یتیم مسکین ہے ساتھ، ان کو دے دیں، یا مسجد تعمیر ہو رہی اس پہ خرچ کر دیں۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد کے تعمیراتی کام میں جو شخص آدھی اینٹ خرچ کرتا ہے، مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ یا دین کی اشاعت کے ادارے، مدرسے، دوستو مدرسے کے اندر کافی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ مسجد کا مدرسے کا تعمیراتی کام، ظاہری بات ہے کچھ درسگاہیں ہوتی ہیں، کچھ کمرے ہوتے ہیں، کچھ برآمدے ہوتے ہیں، 4 دیواری ہوتی ہے جہاں مسافر طلباء رہ کر سارا دن قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ان کے پھر خرچ اخراجات ہوتے ہیں، استادوں کی تنخواہیں ہوتی ہیں، کافی سارے خرچ اخراجات ہوتے ہیں۔ اور مدرسے کا کام ایک ایسا کام ہے کہ یہ انسان کی ساری زندگی کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اور صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تمہارے پیسے سے کوئی چیز بھی جب تک لگی رہے گی اس وقت تک تمہارے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کوشش کریں کہ اس مقدس کام کے اندر مسجد مدرسے کا کام زیر تعمیر ہے، اس پہ خرچ کریں۔ یا مسافر طلباء نے روزے رکھنے ہیں، ان کے روزے افطار کرائیں، ان کے روزے سحری کرائیں، ان کے روزے کے افطاری کا بندوبست کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تہجد کے وقت طلباء اٹھ کر نماز تہجد پڑھ کر قرآن پاک شروع کرتے اور رات کے 10 بجے چھٹی ہوتی ہے۔ یہ سارا دن قرآن کا پڑھنا، اور پھر نماز عصر کے بعد جو درود تنجینا کی محفل ہوتی ہے اس میں خصوصاً اپنے معاونین کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو مسافر طلباء کی دعاؤں میں شمولیت اختیار کروائیں، اور اس مقدس کام کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا ثواب جب قبر کے اندر آپ دیکھیں گے نا، وہاں پچھتاوا ہوگا کہ کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ دنیا میں رہ کر قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے ان کو محفوظ فرمائے گا۔ کوشش کریں کہ اس مقدس کام کے اندر بھی اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ طلباء کے رمضان شریف کا مہینہ ہے،
راشن کے اندر لازمی حصہ ڈالیں. اب رمضان شریف کا مہینہ ہے, شعبان کا آخری دن چل رہے ہیں, یہ ایک جناب علی دن ہوتے ہیں رب کے راستے پہ خرچ کرنے کے. کچھ لوگ جناب علی زکوٰۃ نکالتے ہیں, زکوٰۃ کے لحاظ سے اپنے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں, صدقہ خیرات کے لحاظ سے اس ادارے کے ساتھ تعاون کریں. اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ, جاز کیش اکاؤنٹ, ایزی پیسہ اکاؤنٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا. کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں. انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. تو چلتے ہیں آج کی وظیفے کی طرف. ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ صرف 11 دن کا وظیفہ ہے, صرف 11 دن کا. انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر آپ جس سے چاہتے ہیں آپ کو حاصل ہوگا. جو بھی دل کی مراد پوری ہے انشاءاللہ العزیز حل ہوگی انشاءاللہ العزیز. اور یہ اسم اعظم دشمن کو ذلیل و رسوا کرنا مقصد ہو تو تب بھی یہ وضو کے دوران صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں. وضو کے دوران صرف ایک مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھ لیں. اگر کوئی اور مشکل کام ہے آپ کا نہیں حل ہو رہا, اس کام کا ذہن کے اندر تصور کر کے بھی اس کو پڑھیں. یا آپ کسی شخص کو چاہتے ہیں کہ وہ شخص میرے پاس ہے, آپ اس سے چاہتے ہیں کہ یار اسی شخص کے ساتھ میرا رشتہ ہو جائے, اسی شخص کے ساتھ میری محبت ہو جائے, اسی شخص کے ساتھ میری شادی ہو جائے, تو پھر آپ اس اسم اعظم کو روزانہ بلا ناغہ 11 دن تک صبح کے ٹائم بھی, دوپہر کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی 111 مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی صبح کے ٹائم 111 مرتبہ, دوپہر کے ٹائم 111 مرتبہ, شام کے وقت بھی 111 مرتبہ آپ اس اسم اعظم کو پڑھیں. انشاءاللہ العزیز 11 دن پورے نہیں ہوں گے اس سے پہلے پہلے آپ کے دل کی مراد پوری ہوگی انشاءاللہ. اسم اعظم کیا ہے؟ چھوٹا سا اسم اعظم, یا قادرو یا قادرو یا قادرو. اگر اس اسم اعظم کو چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیں گے تب بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ.